جو لوگ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں نا کہ یار آج نہیں، کل نہیں، پرسوں نہیں، دین کا کام میں ذرا کر لوں گا، ابھی تو جوانی ہے، ابھی تو یہ ہے، ابھی تو بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ پھر ان کو ٹائم بھی نہیں ملتا۔ میں نے بے انتہا اس طرح کے پیشنٹس دیکھے ہیں، بے انتہا لوگ دیکھیں جو ڈائلسس میں، جو کرونا میں، جو کینسر پیشنٹس ہیں، جو کچھ ہر چیز، اور وہ دین کا کام اب کرنا چاہتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ناراض ہونے سے پہلے پہلے آپ دین کا کام کر لیں، ورنہ ہو سکتا ہے کل کوئی ایسا ٹائم آئے کہ آپ کرنا چاہیں اور آپ نہ کریں۔ کسی ڈائلسس والے بندے سے پوچھیں کہ یار کیا کیا گزر رہی ہوتی ہے ان کے اوپر۔ اب وہ چاہتے ہیں کہ ڈائلسس ہوتا کیا ہے؟ ایک مشین ہے بیسیکلی جو ہمارے گردوں کے اندر ایک جھلی ہوتی ہے جس کو ہم سیکنڈ برین آف دا کڈنی بھی کہتے ہیں، جو اگر میڈیکل ٹرمز میں دیکھا جائے تو وہ کیا کرتی ہے، وہ آپ کا سوڈیم، پوٹاشیم، یہ ساری جو آپ کے پروٹینز وغیرہ ہیں ان کو جو ہے فلٹر کرتی ہے، اور پھر جو یورین ہوتا ہے آپ کا، اس کے اندر جتنا جو چیز نکالنی ہوتی ہے وہ نکال لیتی ہے، باقی جو رکھنا ہوتا ہے رکھ دیتی ہے، بیکاز اگر بہت زیادہ نکل جائے گا تو آپ کی باڈی کو انرجی نہیں مل سکے گی، اور اگر بہت زیادہ رہ جائے گا تو وہی ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ کے لیے ایک ناسور یا زہر بن جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ باڈی اتنی بہترین ڈیزائن کی ہے۔ اب ہزاروں پیشنٹس، اب تو ڈائلسس تو اتنا عام ہو گیا، کڈنی فیلئر تو اتنا عام ہو گیا بیکاز شادیاں بہت لیٹ ہو رہی ہیں، لوگ جو ہے ماسٹربیشن کرتے ہیں، پون دیکھتے ہیں، جس کی وجہ سے آبویسلی جب آپ کی سیکس ڈرائیو بڑھتی ہے اور آپ کا پروٹین، ایون جو باڈی بلڈرز وغیرہ ہیں جو وے وغیرہ یا کریٹن وغیرہ کھاتے ہیں تو وہ اس سے تو ویسے ہی کڈنی فیلئر کی طرف چلے جاتے ہیں نا، انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا۔ تو وہ ایک اتنی سی بالکل پتلی سی جھلی ہوتی ہے، جس جھلی کا متبادل انسان نے جو بنایا ہے وہ اتنی بڑی مشین ہے، اور اس مشین کے ساتھ بھی بہت سارے پائپس وغیرہ لگاتے ہیں، بہت ساری چیزیں لگاتے ہیں جو فلٹر کرتی ہیں بلڈ کو، اور بلڈ کے پھر یہاں پہ آپ کے فیسٹیولیا وغیرہ بنتا ہے، جنہوں نے ڈائلسس دیکھا ہو ان کو لازمی پتہ ہوگا۔ اور وہ بندہ 3 گھنٹے اس مشین کے ساتھ لیٹا ہوا ہے، اب وہ کہیں جا نہیں سکتا، وہ کہیں کچھ کر نہیں سکتا۔ تو وہ یہ سٹیج آنے سے پہلے اب وہ چاہ بھی رہا ہے کہ یار وہ دین کا کام کر لے لیکن نہیں کر سکتا۔ تو اس سٹیج پہ جانے سے پہلے پہلے آپ دین کا کام کر لو، تھوڑا کرو، زیادہ کرو، ایک آیت ہی پہنچا دو نا۔ حدیث میں آتا ہے نا کہ ایک ایک دینی تعلیم ہی پہنچا دو، پہنچاؤ صحیح، کچھ بھی کرو۔ تو دین کا کام ضرور کریں، ویٹ مت کریں۔ بہت سے لوگ ویٹ کرتے کرتے چلے گئے، اور میں نے ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں جو ویٹ کر رہے ہوتے ہیں تو پھر جب ان کا آخری ٹائم آتا ہے تو پھر وہ وہی کام ہی کر رہے ہوتے ہیں جس کی ان کی روٹین بن گئی ہوتی۔ اب کرونا پیشنٹس کو اگر دیکھیں تو وہ پڑے ہوئے ہیں آکسیجن لگا کے، سلنڈر لگا کے، اور کوئی حال نہیں ہے، بٹ سٹل کیا ہے، اب وہ چاہتے ہیں کرنا لیکن نہیں کر سکتے، ٹائم از اپ۔ تو اس سے پہلے پہلے کہ ہمارا ٹائم اپ ہو جائے ہم کچھ تھوڑا سا بھی کر دیں۔ اگر ہماری وجہ سے کوئی ایک بھی ہدایت پا گیا، یا کسی کو ایک بھی اچھی عادت پڑ گئی، یا کسی نے ایک بھی اچھی بات سن لی اور آگے سنا دی، تو یہ بڑی خوبصورت بات ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آگے پہنچا دو، آگے پہنچا دو، چاہے ایک دینی تعلیم ہی کیوں نہ۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بہترین باتیں۔ تو ٹائم کا اگر ویٹ کرتے رہیں گے، نہیں یار لیٹ ہو جائے، لیٹ ہو جائے، لیٹ ہو جائے، بعد میں کریں گے، پہلے کیریئر بنا دو، یہ کر، تو کیریئر ساتھ ساتھ بناؤ نا۔ کیریئر بنانے کا بہترین ٹائم ہی یہی ہے کہ جب آپ کے پاس دوست ہوتے ہیں، جب آپ کے پاس مخلص دوست ہوتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ کے باتیں کریں، ان کے ساتھ بیٹھ کے دینی بات کریں۔ ورنہ پھر ایک ٹائم آتا ہے کہ جب ہم کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں پھر تو بوڑھے ہو گئے ہوتے ہیں نا، پھر ہمارے ساتھ وہ لوگ بھی وہی بوڑھے ہوتے ہیں، آگے پیچھے بندے بھی وہی بوڑھے ہوتے ہیں، وہ انرجی بھی نہیں ہوتی، وہ کوئی بات ہی نہیں ہوتی۔ تو جب ہم ویٹ کرتے رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو ہولڈ پہ لگا دیا نا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے جس دن ہمیں ہولڈ پہ لگا دیا تو پھر ہم بڑے ذلیل و رسوا ہو جائیں گے۔ تو اس ہولڈ پہ لگنے سے پہلے پہلے آپ اسے گریب کر لیں اور اس کا پرچار کریں جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ صحیح ہے، غلط ہے، آپ پہنچائیں۔ اگر دوسرا آپ کی ریکٹیفیکیشن کرے گا، آپ کو امپرومنٹ کرے گا، تو ڈیفینیٹلی آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا، اور اسپیشلی جب بندے کی غلطی نکلتی ہے نا، جب کسی نے کسی کو یار
کوئی بات کی اور اس نے کہا یار یہ ریفرنس میں ڈھونڈوں گا جا کے، اس نے ریفرنس ڈھونڈا اور اس نے آپ کو بتایا کہ نہیں یار یہ حدیث اس طرح تھی، یہ آیت اس طرح تھی، اس کی آپ جیسے ہی آپ کی ریکٹیفیکیشن ہوئی اور آپ نے ہول ہارٹیڈلی اسے ایکسیپٹ کیا، ڈیفینیٹلی یہ ہمیں ایک یہ مادہ یہ بھی بہت کم ہو گیا کہ ہم اپنی ریکٹیفیکیشن کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے. یار ہو گیا، غلطی ہے انسان سے، اٹس اوکے، یہ ہوتا ہے، تو آپ اس کو ایکسیپٹ کریں. انسان بھولتا بھی ہے، انسان غلطیاں بھی کرتا ہے، انسان ہر چیز کرتا ہے. تو اگر کسی نے آپ کو بتا دیا، ہم اپنی بات پہ اڑ جاتے ہیں، نہیں میں نے یہ کیا، یہ میں نے کہا ہے، تو یہ قرآن و حدیث اور قرآن صرف وہ ہے جو قرآن اللہ نے نازل کیا، ہمارا کہا اس کے آگے کوئی ویلیو ہی نہیں رکھتا. ہم صرف اسے پہنچائیں، اور اگر کوئی ہمیں بتائے کہ یار یہ اس طرح نہیں تھا تو اٹ مینس کہ ہم ایکسیپٹ کر لیں، یار ٹھیک ہے آپ نے جو کہا جیسے کہا، چاہے وہ دنیا کا سب سے بڑا مولوی ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیول کا تو کوئی نہیں ہو سکتا نا، خلفائے راشدین کے لیول کا تو کوئی نہیں ہو سکتا نا، انبیاء کے لیول کا تو کوئی نہیں ہو سکتا نا. بس صرف انبیاء ہی معصومین ہے نا، اب تو کوئی نہیں معصوم. کوئی اپنے آپ کو نہ سمجھے کہ یار میں معصوم ہوں، یا میں اس طرح اگر میرے سے غلطی ہو بھی گئی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایسا نہیں ہے، ہمارے سے غلطیاں، ہمارے سے گناہ ہونا اٹس اوکے، یہ ہوں گے ہم سے سرزد، بیکاز یہ صرف انبیاء جو ہیں وہ غلطیوں سے پاک ہیں، ادروائز کوئی انسان غلطیوں سے پاک نہیں ہے. اور اسلامی تعلیمات میں ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ابن آدم خطا کار ہے، اور بہترین خطا کار جو ہیں وہ ہیں جو جلدی توبہ کرنے والے ہیں. تو جب سارے ہی ابن آدم خطا کار ہیں تو ڈیفینیٹلی پہنچائیں یار، پہنچائیں جتنا ہو سکے پہنچائیں، صرف قرآن و حدیث، بس دیٹس اٹ. یہ تو ہمارا ایک بہترین قسم کا جو ہے فوکس ہی یہی ہونا چاہیے. یہ ہمیں زبان دی ہے، پوری دنیا میں ساری مخلوقات دیکھ لیں، ساری کی ساری مخلوقات کوئی ایک دوسرے کو اتنا انفلوئنس نہیں کر سکتی جتنا انسان ایک دوسرے کو انفلوئنس کر سکتے ہیں. یہ زبان تو دی اللہ تعالیٰ نے اپنی امانت کے طور پہ. یہ آنکھیں، یہ اٹھنا، یہ بیٹھنا، یہ چلنا، یہ پھرنا، جس وقت توبہ ہو جائے، جس وقت بھی خیال آ جائے آپ دوسرے کے ساتھ شیئر کریں. ڈیفینیٹلی پھر یہ ہوگا کہ شیطان کے جو چیلے ہیں اب وہ آپ کو آ کے ریٹیلیٹ کریں گے کہ یار یہ کس طرح ہو گیا، یہ بندہ کس طرح بولنے لگ گیا، یا یہ کیا ہو گیا، میرے یہ ایکو سسٹم سے باہر کیوں. تو اوبویسلی جب آپ بولیں گے تو پھر آپ کو جو ہے ایک سامنے سے رسپانس بیک بھی آئے گا، بیکاز شیطان تو اپنے ایکو سسٹم کو ڈسٹرب نہیں ہونے دے سکتا. تو وہ پھر اپنے چیلوں کو جا کے کہتا ہے کہ جاؤ اس کو یہ کہو، جاؤ اس کو وہ کہو. تو ٹھیک ہے سنیں، دیٹس اٹ یار، سننے میں کیا ہے، اللہ کے لیے سننا ہے نا. اور اس سے بڑی بات کیا ہے کہ بندے کی بے عزتی ہو اللہ کی خاطر، اس سے بڑی بات کیا ہے بندے کی جو ہے بندے کو برا بھلا کہا جائے اللہ کی وجہ سے. یہ تو نبیوں کی سنت ہے یار، نبیوں کو لوگوں نے کیا کیا نہیں کہا، ان کو آروں پہ چڑھایا گیا یہ وہ. تو ڈونٹ ویٹ، ایک لمحہ بھی ویٹ مت کریں. کوئی بھی ایک اچھی بات آتی ہے تو وہ بتا دیں، وہ آگے پہنچا دیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ آگے پہنچاؤ چاہے ایک آیت ہی کیوں نہ ہو. تو اٹ مینز انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ پہلے جو ہے سارا قرآن پاک پڑھو اور اس طرح. تو یہ ہر چیز، ہر بات میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یونیورسل ہے. جب انہوں نے کہی تب سے لے کر قیامت تک وہ بالکل یونیورسل ویسے کی ویسے، اس میں ذرا برابر بھی، رتی برابر بھی اونچ نیچ نہیں. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے آگے تو کچھ ہے نہیں نا. ورنہ ایک دن ہوگا کہ ہم ڈائلسس پہ پڑے ہوں گے، یا ایک دن ہوگا یا ہم ہارٹ کے اس پہ پڑے ہوں گے، کریڈل پہ، یا ہو سکتا ہے ہم کہیں پہ بھی پڑے ہوں، فالج ہو جائے، کچھ ہو جائے. then it will not be a time or make a move before the time is over. باقی ہر چیز میں، پیسہ کمانے میں ہم فٹافٹ آگے بھاگ پڑتے ہیں، لڑکی پٹانی ہو ہم آگے بھاگ پڑتے ہیں، کسی لڑکی کے لیے جانا ہو اس کے اسکول کے باہر، کالج کے باہر، ہر چیز میں مطلب ہم آگے باہر گھنٹہ گھنٹہ اس کے لیے دھوپ میں انتظار کرتے ہیں، سردی میں اس کی ہر خواہش پوری کرتے ہیں. اللہ کے لیے کیوں نہیں کرتے یہ سب کچھ؟